اور بعض جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے. جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے. یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے. قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، سطر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں. معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر کہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پوٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اسے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے. یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اوپر ہے. اب اسی لیے مثلاً گھر کی پرائیویسی بھی ہے. ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتی تستانسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت دے لو. وتسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم. معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے. یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ہیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تو اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تو اسے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، میں ٹائم لیا ہوا ہے، پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شک ہے. یہ نہیں. اگر تو آپ وقت طے کر گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. ہوا اس کا لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشیل نہیں ہے. اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں اب نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے، آپ جا سکتے. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے. تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو،
یہ اصل میں پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ آپ کہتے صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں ذرا نیچا رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنے شکل کو پوری طریقے سے محفوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُلُودِهِنَّ، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے۔ یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر، کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی، اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی اور چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑھا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر رداری، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے، اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے، اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے غریبانوں پر، یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، ان کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکل اس کی اوڑھنی کا ہو۔ ولا یبدین زینتہن، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب، اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے۔ آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیٹیلٹی کی نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ